السلام علیکم، میں عامر علی مصباح دوبارہ ایک نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ آج ہمارے بڑے معزز مہمان ہیں ظہیر ناصر بخاری صاحب، جو بی پی سی کمپنی کے فاؤنڈر اینڈ سی ای او ہیں۔ السلام علیکم ناصر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایلومینیم اور تھرمل بریک میں کیا فرق ہے، اور اس کی پرائسز میں کیا فرق ہے، اور اس کا استعمال کہاں کہاں ہے؟ جی شکریہ عامر علی مصباح صاحب، آپ نے دوبارہ آج مدعو کیا اور اس بات کے اوپر ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی جو ناظرین ہیں ان کو اس کے بارے میں معلومات فراہم کر سکیں۔ یہ واقعی بہت اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج۔ سمپل سی ہم ان تین چیزوں کو الگ الگ کر کے ایکسپلین میں کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش ہوگی کہ میں اس پہ اپنی پوری جو میری ریسرچ ہے، جو چیزیں میں جانتا ہوں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ سب سے پہلے سوال جو ایلومینیم کا تھا کہ ایلومینیم اور تھرمل بریک میں کیا فرق ہے، تو اول تو میں یہ تھوڑا سا دکھانا چاہوں گا۔ جس طرح میرے ہاتھ میں یہ ایک چھوٹا سا پیس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ایلومینیم۔ یہ اصل میں ایک دھات ہوتی ہے۔ یہ پورا جسم جو ہوتا ہے، یہ آپ کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں جس طرح لوہے دھات کی ایک ٹائپ ہے، قسم ہے، تو یہ ایلومینیم ہوتا ہے۔ اس ایلومینیم میں جو بنیادی طور پر جو چیزیں ہوتی ہے، جو سمجھنے والی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب اس کو دھوپ لگتی ہے یہاں سے، تو وہ حرارت، چونکہ یہ لوہے کا ایک ٹائپ قسم ہے، تو یہ وہ دھوپ کو ادھر کیا کرتے ہیں، حرارت کو پاس کرتا ہے، تھرو ہوتا ہے اس سے۔ اسی طرح اسی آواز بھی تھرو ہو جاتا ہے۔ تو ایلومینیم کی یہ تھوڑی سی جو یہ والی چیز ہوتی ہے، اس میں ڈفرینٹ سیکشنز آتے ہیں کہ میں نے چھوٹا سا سیکشن آپ کے سامنے اٹھایا ہوا ہے، بہت سارے اس میں ٹائپس ہے۔ تو یہ ایلومینیم جو ہوتا ہے، یہ اصل میں دھات ہے۔ یہ ہیٹ بھی ٹرانسفر کرتا ہے اور انسولیشن بھی اس طرح پرووائڈ نہیں کرتا۔ اس میں آپ کی کنڈکٹیویٹی جو ہوتی ہے، جس طرح آپ اس چیزوں کو سمجھتے ہوتے ہیں، جب گرم ہوتا ہے تو حرارت اس کی منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کی اس حرارت کی منتقلی میں اور یہ آواز چھوڑنے میں جو اس کے بنیادی کھڑکی کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ کئی جگہوں پر فوت ہو جاتا ہے۔ جہاں پر آپ کو ساؤنڈ پروفنگ چاہیے ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ کو ایلومینیم وہ رزلٹ نہیں دیتی۔ جہاں پر آپ کو اپنی اے سی اور ہیٹرز آپ چلا رہے ہیں، آپ کو اپنے بجلی بل اور ان چیزوں کے اوپر اگر آپ کو فکر رہتی ہے، تو وہ آپ کو یہ نتیجہ نہیں دیتی۔ ظاہر ہے اس میں یہ ان چیزوں کو بند نہیں کر سکتی، وہ چیزیں اس میں سے ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے۔ اب آپ نے اس کے ساتھ دوسری چیز پوچھی ہے جو بالکل اسی ہی کی ایک شکل ہے، اسی کا ایک پروڈکٹ ہے ایلومینیم کا، جس کو تھرمل بریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور میں نے پچھلی بھی پوڈ کاسٹ میں اس بات کے اوپر بات کی تھی کہ تھرمل بریک جو ہے وہ ایلومینیم میں بہت اچھی جو پروڈکٹ ہے وہ آئی ہوئی ہے۔ جس طرح میں یہ ایک پیس آپ کو دوبارہ دکھانا چاہوں گا، یہ وہی ایلومینیم ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ کو دکھایا، یہ بھی ایلومینیم ہے۔ اس کے بیچ میں یہ ایک ایڈیشنل کنیکٹر لگایا گیا ہے، اس کو بیریئر ہم کہہ سکتے ہیں، جو اس کی گرمی کو وہاں جانے تک نہیں جانے دیتا، روکتا ہے۔ یہ جو مٹیریل اس میں لگے گئے ہیں، یہ پولیمائڈ کی ایک مٹیریل ہے جو کہ حرارت کو منتقل نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ ساؤنڈ پروفنگ میں بھی فائدہ مند ہے۔ اب یہ ایلومینیم سادہ ایلومینیم کے بنسبت یہ بہت اسٹرانگ، پاورفل، ان دو تین چیزوں میں آپ کو زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، یہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ تو یہ ایلومینیم کی دو ٹائپس جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، اس کے جواب ہے۔ ایلومینیم جو سادہ ہوتا ہے وہ آپ کی انسولیٹڈ نہیں ہوتے، حرارت منتقل کرتی ہے اور آواز بھی اس میں پاس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اس سے بہتر ہوتا ہے، بہتری ہے۔ دوسری بات آپ نے ریٹ کی پوچھی ہے، تو ایلومینیم کے جو سادہ ایلومینیم کے ریٹس ہیں مارکیٹ میں، آپ کو پتہ ہوتا ہے اسٹرکچر کے ریٹس مختلف گیج کے حساب سے ریٹس اس کے بنتے ہیں۔ تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ انڈر گیج جس کو ہم نارمل مارکیٹ میں بولتے ہیں، جو 1 mm سے نیچے ہوتا ہے، 0.9 mm کا لگ بھگ اس کے آس پاس چلتا ہے، اس سے شروع ہو جاتا ہے، پھر 1 mm آتا ہے، پھر اس میں 1.2 آتا ہے، پھر 1.6 آتا ہے، پھر 2 mm تک جاتا ہے۔ اب جس طرح یہ میں نے کیٹیگریز بتائی تھی، اس میں ہر ایک کی الگ الگ قیمتیں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ کوٹیشن لیتے ہیں یا ریٹس پوچھتے ہیں، تو ہر ایک کا الگ الگ ریٹ ہوتا ہے، لیکن ہم درمیانے گھر کے لیے اگر کسی پروڈکٹ کی بات کر لیں، تو یہ ریٹ آپ کے شروع ہو جاتے ہیں 1000-1200 روپے سے، اور آگے چلے جاتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کی اس کے اوپر جاتی ہے 1500-1800 روپے تک ایلومینیم کے ریٹس جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی ایلومینیم کے پرائسز کے حوالے سے بات۔ اب ہم تھرمل بریک کی اگر بات کر لیں، تو تھرمل بریک ایکسپینسو پروڈکٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ اس میں ماڈرن فیچرز ہے، اس کی مشینیں جو آتی ہے جس سے وہ بنتی ہے، وہ CNC، اس میں کٹنگ راؤٹرز، آپ ان ساری چیزیں اس کی بارے میں سنی ہوں گے،
تو اس میں بہت ایڈوانس مشینری استعمال ہوتی ہے. تو اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ سمجھ لے کہ 3,500 روپے کے آس پاس شروع ہو جاتی ہے اور پھر آگے جاتی ہے 6,000 روپے تک ایک اسکوائر فٹ جاتا ہے. ابھی تک پاکستان میں تھرمل بریک جو ہے وہ امپورٹڈ ہی آ رہے ہیں. لوکل پاکستانی ایک آدھی کمپنی نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس نے میرے خیال سے اپنا پروڈکٹ لانچ کیا ہوا ہے. باقی امپورٹڈ ہی یہ زیادہ تر چلتے ہوتے. تو یہ تھرمل بریک اور ایلومینیم کے حوالے سے ہی تفصیل تھی. اس کا استعمال کہاں پہ کرتا ہے؟ اچھا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم اس کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کی بنیادی بات یہ اگر ایلومینیم کے ساتھ ہم رکھ لیں، جہاں آپ کو انسولیشن کی بہت زیادہ فکر نہیں رہتی وہاں آپ ایلومینیم لگا سکتے ہیں. جہاں پر آپ کو زیادہ ساؤنڈ پروفنگ کا پرابلم نہیں ہوتا وہاں آپ ایلومینیم لگا سکتے ہیں. اس میں کمرشل یا لو بجٹڈ پروجیکٹس آ جاتے ہیں. کئی سارے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس کے بجٹ بہت کم ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ کو ایلومینیم ہی سوٹ کرتی ہوتی ہے پرائس وائز، تو وہ ایلومینیم لگ جاتا ہے. اس میں پھر یہ جو بڑے گیج والے ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ریکمنڈیشنز میں جاتے ہیں تو مہنگے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے ریٹ اپ ہو جاتے ہیں. لیکن تھرمل بریک کی طرف تو نہیں جاتی، تھرمل بریک اس سے بہت مہنگا ہے. تھرمل بریک جو ہوتا ہے یہ پروڈکٹ آپ کا بیسیکلی ویلاز میں، اپارٹمنٹس میں، آفیسز میں اور ہائی اینڈ پروجیکٹس میں استعمال ہوتا ہے. ان کلائنٹس کے لیے جو کلائنٹس زیادہ ایلومینیم کو پسند کرتے ہیں اور اس کو ہائی لیول کی ایلومینیم کی کوالٹی سمجھ آتی ہے، تو یہ ان کے لیے ریکمینڈڈ ہوتا ہے. تو یہ دونوں کی یوزیج بھی الگ الگ ہے. بس ہم ایسی مٹیریل کی سلیکشن میں غلطی ہو جاتی ہے. اکثر اوقات ہم یہ کر جاتے ہیں کہ جہاں پر ایلومینیم نارمل لگانا چاہیے تو ہمیں وہ جگہ نہیں سمجھ آتی، وہاں ہم کچھ اور لگا دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ہمیں فرق کی سمجھ ہو. باقی ایلومینیم کی اپنی خوبی فوائد ہے، اس کی خاصیتیں ہے، تھرمل بریک کی اپنی جگہ پہ ہے. تو یہ اس میں بنیادی فرق ہے. یو پی وی سی اور ایلومینیم میں کیا فرق ہے؟ اچھا، ایلومینیم اور یو پی وی سی کے حوالے سے بھی ہم شارٹ ڈسکشن پچھلے پوڈ کاسٹ میں کر چکے تھے، اور یہ دوبارہ وہی بات ہے کہ ایلومینیم اور یو پی وی سی دونوں سے بالکل مختلف، یکسر مختلف چیزیں ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ ایلومینیم جو ہوتی ہے یہ دھات ہے، اور اسی طرح اگر ہم یو پی وی سی کے اوپر بات کریں، جس طرح میں یہ یو پی وی سی کا ایک سیکشن آپ کو دکھاؤں، تو یہ یو پی وی سی کا جو سیکشن ہے اس کی انٹیریئر کو، انٹرنل ڈویژنس کو، سپریشنس کو، اس کو اگر آپ دیکھ لیں، ایلومینیم کی اسٹرکچرس کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو صاف فرق پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق ہے دونوں میں. یو پی وی سی جو ہے یہ پوری دنیا میں ایلومینیم کے مقابلے میں انسولیشن اور ساؤنڈ پروفنگ کے لیے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. یہ پروڈکٹ اس کے لیے ہے. تو اس میں بنیادی فرق تو یہی ہے جو پچھلے پوسٹ کاسٹ میں بتائی گئی تھی، کیونکہ یہ یو پی وی سی جو ہے اس کو یہاں سے اگر ہیٹ لگ جاتی ہے نا تو یہ ہیٹ ٹرانسفر نہیں کرتی. اس کی اس دیوار کو اگر ہیٹ لگ جاتی ہے تو وہ ہیٹ اس کے اندر رہتی ہے، ادھر جاتے جاتے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جب وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو آگے تک وہ ہیٹ نہیں جاتی. اسی طرح اگر آپ نے اندر اے سی لگایا ہوا ہے، کولنگ کی ہوئی ہے، تو وہ کولنگ یہاں پہ لگتی ہے، وہ باہر نہیں جاتی. تو وہ کولنگ اندر باہر بولی، جو اگر آپ کا ویدر باہر گرم ہے اندر یہ ٹھنڈا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک اور اس پہ چیپٹر کھل جاتا ہے شیشے کا. ہمیں اکثر اوقات شیشے کی بھی پہچان کا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، تو وہ شیشہ بھی میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ شیشے میں کیا آتا ہے. جس طرح ہم نارمل ونڈوز میں لگاتے ہیں شیشہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے ایک سنگل شیشہ لگتا ہے. سنگل شیشہ جو ہوتا ہے عام طور 5 mm یا 6 mm کے نارمل شیشے لگ جاتے ہیں. اس میں ایک اور آپشن پہ یہ ہوتا ہے ڈبل گلیز جو شیشے ہو جاتے ہیں. یہ جو ابھی شیشہ میں نے پکڑا ہے اس کو ڈبل گلیز بولتے ہیں. ڈبل گلیز ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک شیشہ 5 mm کا یا 6 mm کا، اسی طرح بھی 5 یا 6 mm کا شیشہ آتا ہے اور بیچ میں ایک اسپیسر لگتا ہے. یہ اسپیسر ایلومینیم میں 6 mm اور میرے خیال سے 5 mm کا بھی لگتا ہے، 8 mm کا بھی لگتا ہے، ڈفرینٹ آتے ہیں. یو پی وی سی میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ MMs کے آتے ہیں اسپیسر. وہ اسٹرکچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسٹرکچر کون سا ہے جس میں یہ بیٹھتا ہے. جس طرح میں ایک اسٹرکچر کی بات کر لوں، یہ اگر ایک اسٹرکچر ہے یا مور پین کا، جو کہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے ترکی کی، اس کے اندر 24 mm کی جو ہے یہ سلاٹ بیٹھتی ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے. تو یہ جو ڈبل گلیز ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ کا یہ پروڈکٹ انسولیٹڈ ہو گیا نا، جب اندر سے اتنی اس کی انسولیشنز کی جو ساری چیزیں آ جاتی ہے، اوپر سے جب آپ شیشہ ڈبل گلیز کرتے ہیں تو اس ڈبل گلیز کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے. پروسیس یہ ہوتا ہے ایک تو دونوں شیشوں کو جوڑا جاتا ہے. آپ کو اگر کیمرے میں نظر آ رہا ہو تو اس کے اندر یہ ہلکی سی ریفلیکشن آپ کو نظر آتی ہوگی. یہ جو سلور کلر کی چیز ہے، یہ ایک ٹیوب اس میں لگا ہوتا ہے. اس ٹیوب کے اندر کیا کرتے ہیں، اس میں خاص قسم کی ڈیسیکینٹ دانہ ہوتا ہے، وہ ڈالتے ہیں جو امپورٹڈ آتا ہے. اس شیشے میں یہ چھوٹی پیس میں شاید نہیں ڈلا، چھوٹا پیس ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں وہ ڈیسیکینٹ جب اس کو ٹیمپریچر گرم لگتی ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں.
وہ اس کے اندر جو گرمی ہے وہ ویکیوم میں اندر وہ گیس سے بن جاتی ہے اور اس سے وہ ہیٹ کو ٹرانسفر نہیں کرنے دیتی, اس کو روک لیتی ہے, نمی ابزورب کرتی ہے, نمی بھی اس کو جذب کرتی ہے. یہ سارے کام اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شیشے کے اوپر فوکس آ جاتا ہے, وہ اس کو نمی کے ڈراپس جو بن جاتے ہیں وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں, تو وہ اس کی اگر انٹرنل سائڈ پہ بنتے ہیں تو ایکسٹرنل پہ نہیں ہوں گے, ایکسٹرنل پہ بنتے ہیں تو انٹرنل پہ نہیں ہوتے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے اگر پراپر آپ کی یہ گلیزنگ ہو جاتی ہے نا, اس کے اندر ایک ارگن گیس بھی فل کیا جاتا ہے. جو اچھے فیبریکیٹرز ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, وہ اس کے اندر گیس بھی فل کرتے ہیں پراپر ارگن, اس کی ایفیشنسی کو اور بڑھاتے ہیں. تو یہ اصل میں ڈبل گلیزنگ کے بعد اس کے جو افادیت ہے, جو آپ نے پوچھا مجھ سے نا کہ یو پی وی سی اور اس میں کیا فرق ہے, تو اگر ہم اس کو عام ایلومینیم میں ڈبل گلیز کر کے لگائیں گے تو ڈبل گلیز اس میں تو لگ تو جائے گی, شیشہ اپنا کام تو پورا کرے گا, لیکن اس کو جب گرمی لگے گی تو وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس پروڈکٹ کو اگر ہم ایلومینیم کے تھرمل بریک میں اپلائی کر دیں گے, جس طرح اس سیکشن میں ہم لگاتے ہیں, اس میں کیا فائدہ ہوا, یہاں وہ تھرمل ہوا, اس کا بریک ہوا نا, وہ ہیٹ بریک ہو گئی اور شیشے نے بھی اپنا کام کر لیا, تو اس کی جو رزلٹ ہے اس میں فرق آ گیا بہت اچھا خاصا. تو یہ اس کے بنیادی شیشے کی بھی اس میں ایک رول اس کا ہوتا ہے. اچھا, اس میں کلرز کون کون سے آتے ہیں ایلومینیم میں اور یو پی وی سی میں؟ ایلومینیم میں تو آپ کے پاس آپشنز بہت سارے ہوتے ہیں. پاکستان میں لوکل اچھی خاصی کمپنیاں اویلیبل ہے جو کہ ایلومینیم کے ڈفرینٹ کلرز آپ کو آفر کرتی ہیں, کسٹمائز کلرز بھی دیتے ہیں. تو اس میں لمیٹیشنز کچھ ظاہر ہوں گے, لیکن موسٹ جو آپ کو فیمس کلرز ہیں وہ سارے اویلیبل ہر وقت ہوتے ہیں, وہ آپ کو مل لیتے ہیں. کلرز کا اس میں پابندی نہیں ہے. امپورٹڈ میں قدری ایشو ہوتا ہے کہ ان کی امپورٹ ہوتی ہے, چیزیں لمیٹڈ امپورٹ ہوتی ہے, تو اس میں جو بنیادی طور پر جو زیادہ پسندیدہ کلرز ہے, بلیک کلر میں لوگ امپورٹ کرتے ہیں یا کچھ براؤن کلر میں کرتے ہیں, یا کچھ میں نے دیکھا ہے گرے میں آتے ہیں, گرے بھی, لائٹ گرے بھی ابھی لوگ پسند کر رہے ہیں. تو ابھی نئے کلرز لوگ اس میں سے ہنڈ کر رہے لے کے آتے ہیں تھرمل بریک میں وہ چیز. اور یو پی وی سی میں کون سے کلرز اویلیبل؟ یو پی وی سی میں جو کلرز ہے اس میں موسٹلی جو فیمس کلرز ہیں 3, وائٹ کلر ہے اس میں, اور بلیک کلر ہے اس میں, اور ایک یہ والنٹ کلر جو میں نے آپ کو دکھایا, یہ فیمس کلرز ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اس میں بھی سینڈ کی کوئی مختلف چیزیں آئی ہوئی ہے, گرے بھی ہلکا سا آیا ہوا ہے, مختلف کلرز اس میں ہے, لیکن اس میں جو بہت زیادہ چلنے والی کلرز ہیں وہ آپ کے وائٹ, بلیک اور والنٹ کلر ہیں. جو ونڈوز کا اکثر آپ نے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بڑے ایشوز آتے ہیں, تو آپ ایلومینیم اور یو پی وی سی کے فیبریکیٹرز کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے, وہ ونڈوز پہ یا اس بڑے پروڈکٹ پہ کیسے وہ کام کریں جس سے مارکیٹ میں ان کی پروڈکٹ کی جو ویلیو وہ بہتر ہو؟ اس میں جی میرے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ میں اپنے ان ساتھیوں کو اپنی طرف سے مشورہ بھی دوں اور اپنی گائیڈ لائن بھی ان کے ساتھ شیئر ضرور کر لوں, کیونکہ اس انڈسٹری کو میں دیکھتا ہوں, ہماری بلڈنگ مٹیریل کی انڈسٹری کو, اس میں میں نے آج تک جتنے بھی کلائنٹس کو دیکھا ہے, بلکہ پرسوں ایک اتفاق ہوا, آپ میرے ساتھ تھے اس وقت, ایک کلائنٹ نے کتنا رونا دھونا کیا, کتنا پریشان تھا کہ میں ایک سرکاری بندہ ہوں اور میرے اندر چڑچڑا پن شروع ہو گیا, میں پاگل ہو گیا ہوں اپنا گھر بناتے بناتے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے لہجے میں, میرے باتوں میں شدید فرق آ گیا ہے, میرے اوپر اس چیز کا بڑا اثر ہے, کیونکہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کے مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, میسن سے پڑتا ہے, کارپینٹر سے پڑتا ہے, پلمبر سے پڑتا ہے, الیکٹریشین سے پڑتا ہے, کارپینٹر سے پڑتا ہے, فیبریکیٹر سے پڑتا ہے, لیبر سے پڑتا ہے, ٹرانسپورٹ والے سے پڑتا ہے, سپلائی کی پوری چین کے ساتھ پڑتا ہے, سرگی والے کے ساتھ پڑتا ہے, سیمنٹ والے کے ساتھ پڑتا ہے, ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. تو اس میں یہ ایک بہت بڑی میرے لیے یہ حیران کن بات ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس انڈسٹری کو سنبھالنے والا کوئی اس طرح کا میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی نظر ہو, اس چیز کو پراپر طریقے کے ساتھ کیا جائے, ہر بندہ اپنے کام کی ایمانداری کے ساتھ کرے, اپنی چیزوں کو دیکھے کہ میری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے, میں اس کو کیا کروں, کیسے کروں. تو ظاہر ہے ہم پوری انڈسٹری کو تو اپنی ہاتھ میں نہیں لے سکتے, نہ سمجھا پائیں گے, لیکن اپنی حصے کی جو کام ہے جو کر سکتے ہیں اس کی ضرور کوشش کریں گے. اس میں ہم اپنے فیبریکیٹر ساتھیوں کو, دوست احباب کو کچھ مشورے بھی دیں گے اور اس میں سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے کہ جو ان سے بہتر ہو سکتا ہے وہ اس کو کرے. سب سے ضروری بات جو اس میں ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے تمام فیبریکیٹرز کو, اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی بھی ایسا پروڈکٹ اپنے کلائنٹ کو, کسٹمر کو, یہ بیچنے والے کی بھی ذمہ داری ہے, فیبریکیٹر تو صرف فیبریکیٹ کرتا ہے. آپ کا سوال فیبریکیٹر کے متعلق ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے, اس کی گھر کی, ہم اس کو کہتے ہیں جی میرے گھر میں کھڑکیاں لگانی ہے, تو ہم کرتے کیا ہے, ہم اس کی کھڑکیوں کی ڈائمینشنز یا تو ان سے مانگ لیتے ہیں, جو ان کے ساتھ اوپننگ شیڈیول ہوتا ہے ان کے پاس جو ڈائمینشنز ہوتے ہیں, یا ان کو کہتے ہیں جی ہم آپ کے گھر کے سائز لے کے آپ کو کوٹیشن دیں گے. تو وہ گھر کے سائزز کے بعد جب کوٹیشن کلائنٹ کو دیا جاتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو پرکھا جائے کہ یہ پیسہ خرچانے والا بندہ ہے یا سستا کام کرنے والا بندہ ہے. اب یہاں سے گیم الٹ ہو جاتی ہے, شروع ہو جاتی ہے.
ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی طرف سے بالکل ایمانداری کے ساتھ اپنی بات سامنے رکھنی چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے سامنے کسٹمر کے سامنے کلیئر واضح بات رکھ لیں، تو بات پھر آگے ترتیب سے بن جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں سے غلطی جب شروع ہوتی ہے، ہم سستی چیز کے اوپر کسٹمر کو راضی کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، گھر بناتا ہے تو اس کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے کہاں سے پیسے میں کاٹ سکتا تو میں کاٹ لوں۔ اس میں پھر جب کوٹیشن مختلف کمپنیوں کی چلے جاتے ہیں، مختلف فیبریکیٹرز کے یا مختلف لوگوں کے، اس میں وہ دیکھتا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ABC اس کا نام ہے، ABC پروڈکٹ کے لیے میرے پاس 20 کوٹیشنیں آئی ہے، بلکہ میں نے پرسوں سنا کوئی کلائنٹ کہتا میرے پاس ایک پروڈکٹ کی جو ہے وہ 15 20 کوٹیشنیں آتی ہے ایک پروڈکٹ کی۔ کسٹمر کے لیے شدید پریشانی ہوتی ہے کہ میں کیا لگاؤں، کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو میرا ایک بالکل سمپل اور سادہ سا مشورہ ہے، یہ میری سامعین کے لیے بھی ہے، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، کہ جی ایک کام بہت ضروری ہے، ایمانداری کے ساتھ آپ یقین رکھیں۔ اگر ہماری فیبریکیٹر اپنے اندر یہ بات ڈالے اور جو خریدنے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھے تو یہ کام سیدھا ہو جائے گا۔ مثال کے اوپر میں ایلومینیم لگا رہا ہوں، اس ایلومینیم میں نے کسی کلائنٹ سے آرڈر لے لیا ہے 1.6 mm کا۔ اب ایک کلائنٹ مجھے آرڈر دے رہا ہے، اس کے گھر کا ریٹ بن رہا ہے 12 لاکھ۔ 12 لاکھ میں نے اس کے ساتھ کیا کمٹ کیا، 1.6 میں نے کمٹ کیا۔ اب اس کے اندر جو لوازمات ہے، شیشہ، ویلز، اس کی ربڑز، برشز، ورک مین شپ، انسٹالیشن، نیٹ، ساری چیزیں آ گئی ہے۔ اب ہمارے یہاں پر جب کلائنٹ سے ہم آرڈر لے لیتے ہیں تو ہماری آزمائی شروع ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو یار ان کو تو نہیں پتہ چلتا، ہم اس میں 1.2 لگا دیتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے 1.6 mm گیج میں اور 1.2 میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر جب کمپرومائز کر دیتے ہیں نا تو ہم دو نقصان کر دیتے ہیں۔ ایک تو اپنی آخرت کا نقصان کر دیتے ہیں جو کہ جس کا کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کسی کو دھوکہ دینا کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو ہم یہ کر دیتے ہیں کہ گیج کو ہم ریٹرن کر دیتے ہیں، اس کو ہم کھیلتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو کسٹمر کے ساتھ یہاں سے گیم شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں کسٹمر کو سادہ مشورہ دوں گا کہ ہم اس کے اوپر بھی کچھ ہم ویڈیو بنائیں گے، یہ ایلومینیم کے مختلف گیج کے کیا ریٹس آ سکتے ہیں، UPVC کی مختلف کمپنیوں کے مختلف ایوریج ریٹس کیا آ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر میں کلائنٹس کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ اگر ایک پروڈکٹ کا ریٹ 1500 روپے آتا ہے اور کوئی آپ کو 1200 ریٹ دیتا ہے تو آپ سمجھو کہ یہ آپ کو صحیح کام نہیں کر کے دے گا۔ یہ ظاہر ہے اس نے پیسے کمانے ہیں تو وہ آپ کی پروڈکٹ میں سے ہی آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے گا، آپ کو نقصان دے گا، آپ کے زیادہ پیسوں کو نقصان میں لے جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ آ گئی کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہو کہ میرے اس پروڈکٹ کے اوپر خرچہ کیا آتا ہے۔ جو آپ خرچہ بتاتے ہیں کلائنٹ کو 1.2 کا یہ ریٹ ہے، 1.5 1.6 کا یہ ریٹ ہے، 2 mm کا یہ ریٹ ہے۔ اب کلائنٹ اس میں سے پسند کرے گا، وہ اگلے وینڈر سے پوچھے گا، اگلے وینڈر سے پوچھے گا، اور حق ہے اس کا کہ پوچھے، بالکل ایسے ہی ضروری ہے کہ وہ پوچھے۔ اس کو یہ پتہ ہونا کہ یہ پروڈکٹ 1500 روپے میں عامر مصباح دے رہا ہے اور یہی پروڈکٹ مجھے ہے 1490 روپے میں جو ہے وہ ناصر دے رہا ہے، اور اگلا بندہ مجھے یہی پروڈکٹ 1480 روپے میں دے رہا ہے۔ تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ 20 روپے کم کما رہا ہے، یہ بندہ جو 30 روپے کم کما رہا ہے، یہ بندہ جو ہے 10 روپے کم کما رہا ہے، یہ بندہ ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا۔ اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، جو بندہ آپ کو سیدھا ریٹ دیتا ہے ہو سکتا ہے اس کی سروسز بہتر ہو کم ریٹ والے سے، اس کی ورک مین شپ بہتر ہو، اس کی انسٹالیشن ٹیم بہتر ہو، اس کے ساتھ برشز چیزوں کی کوالٹی بہتر ہو، تو یہ بھی 20 30 40 روپے کا گیم ہوتا ہے۔ تو وہ کلائنٹ اس پہ معتمد بندے کو پھر کام دیتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے، جس سے وہ مطمئن ہوتا ہے اس کو آرڈر دے دیتا ہے۔ تو میرے پہلی بات دونوں کے اوپر آ گئی، کلائنٹ کے اوپر بھی آ گئی اور سیلز پرسن پہ بھی آ گئی، دونوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ بات ان کے سامنے واضح رکھ کے سمجھائیں۔ اسی طرح UPVC کی بھی اندر یہ بات ہے، بسا اوقات میں نے یہ سنا ہے اور دیکھا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کسی کا آرڈر پکڑ لیا، مثال کے طور پر یہ آپ نے آرڈر پکڑ لیا اس پروڈکٹ کا 20 لاکھ روپے کا کام ہے، 20 لاکھ روپے میں آپ نے اس میں ری انفورسمنٹ کے لیے اسٹیل لگانا ہوتا ہے، اس میں لگا، اس میں لگا، اس میں لگا اور نیٹ سیش میں لگا، 4 جگہ پہ آپ کا اسٹیل لگنا ہے۔ اب اگر اس کی اسٹیل کو آپ نکالیں گے تو آپ نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا، کام خراب کر دیا، بنیادی جز ہے اس کا آپ نے وہ نہیں لگایا، جب نہیں لگایا تو کام نہیں ہوا صحیح۔ تو یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ اگر آپ ریٹ میں سے یہ چیز نہیں جمع کرتے، آپ کی اس UPVC کا ریٹ آتا ہے 7 لاکھ، پھر آپ کے پاس 3 لاکھ روپے آتے ہیں آپ کی اسٹیل کی، مثال میں دے رہا ہوں 2 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے آپ کے ہارڈ ویئر کے ہو گئے، یہ آپ کے کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی ڈبل گلیز ہے تو 6.5 7 لاکھ روپے کا آپ کا شیشہ ہو گیا، مثال دے رہا ہوں 17 لاکھ ہو گئے۔ باقی اس کی فیبریکیشن کے اوپر آپ کی کاسٹ آتی ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ یا 1 لاکھ روپے آپ کا فیبریکیشن آیا، 1.5 لاکھ آ گیا، اس کے بعد لگانے کا خرچہ،
پھر اس کے بعد آپ کا پروفٹ آ گیا. اگر آپ نے 10% پروفٹ رکھا تو آپ کو 20 لاکھ کے پیچھے 2 لاکھ کا پروفٹ ہے. تو یہ کلائنٹ کو بھی ٹھیک سمجھ لگتا ہے اور آپ کے لیے بھی ٹھیک کام ہے. اگر آپ یہ کام 18 لاکھ روپے میں پکڑیں گے تو جو 2 لاکھ پروفٹ تھا وہ کدھر گیا؟ ختم ہو گیا. وہ کمپرومائز ہوگا. اب کیا کریں گے؟ وہ 2 لاکھ روپے اسٹیل سے نکالے گی, ہارڈ ویئر سے نکالیں گے, ان چیزوں سے نکالیں گے. تو میرے فیبریکیٹر ساتھیوں کو یہ عرض ہے, درخواست ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہم سب سے ہوتی ہے کہ ہم سب اگر یہ کام کر لیں, شروع کر لیں کہ ہم اپنی پروڈکٹ کی پراپر کیلکولیشنز کیا کریں, ہم ہوا میں ریٹ نہ دیں, پراپر کیلکولیشنز کریں, اس کے ساتھ ہارڈ ویئر کی پرائسز کو, اس کے ساتھ ہم شیشے کی کاسٹ کو, اپنے پروفٹ کو, ساری چیزوں کو ملا کے ہم ریٹ دیں. اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوتا. اور پھر کلائنٹ کو یہ فائدہ ہوگا کہ کلائنٹ پوچھے گا نہ صرف 15 لاکھ دے رہا ہے, دوسرا 15.5 لاکھ دے رہا ہے, تیسرا جو ہے وہ 15 لاکھ 20-30 ہزار دے. کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ ایک جیسے ریٹس ہے, فرق نہیں ہے. کیونکہ یہ UPVC اسٹیل اور ہارڈ ویئر تو سب نے خریدنی ہوتی ہے نا, کوئی گھر سے تو نہیں لے کے آتا. لیکن ریٹ کم کیسے ہوگا؟ چیزیں نکالیں گے. تو فیبریکیٹرز کو یہ درخواست ہے میری کہ سب سے پہلے وہ کیا کرے, اپنی مٹیریل کی پراپر کیلکولیشن کر کے جب وہ ریٹ دے, پھر اسی چیز کو فالو کر کے وہ بنا کے بھی دے. وہ بنا کے دے. کیوں؟ اگر آپ نہیں بنا کے دیں گے تو آپ دونوں جہانوں میں ذمہ دار ہو جاتے, ادھر بھی ادھر بھی. تو یہ دوسری بات بہت زیادہ اہم ہوئی. تیسری بات آتی ہے اس کو بنانے کی. فیبریکیٹر جب اس پروڈکٹ کو فیبریکیٹ کرتا ہے, اس کو چاہیے جس طرح ہم UPVC کی اگر فیبریکیشن کی بات کر لیں, آپ کو پتہ ہے اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ڈبل ہیڈ ویلڈنگ مشین ہونی چاہیے, کٹرز ہونے چاہیے, لاک ہولز ہونے چاہیے, 7 مشین کا سیٹ ہوتا ہے, ساری پوری مشینوں کی سیٹنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے اور آپ UPVC کا کام لے رہے ہیں تو آپ نقصان کر رہے ہیں, کہ کرا رہے ہیں. اپنا تو کر رہے ہیں لیکن اور کسی کا بھی نقصان کرا رہے ہیں. تو یہ بات بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس پراپر اکوپمنٹ نہیں ہے اور آپ UPVC کا کام پکڑ لیں اور آپ اس کو سنگل ہیڈ مشین سے یا ہاتھوں سے بنانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ بھی کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہے, نقصان ہے. تو میری یہ بھی درخواست ہے اپنے فیبریکیٹر ساتھیوں کے ساتھ کہ اپنی مشینوں کو پراپر کرے, پورا کرے, تب ان چیزوں کو بنائیں. اور کلائنٹ کے لیے بھی یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی چیز کا آرڈر دیں تو اپنی متعلقہ جو جس کو آرڈر دینا چاہتے ہیں ان کے سیٹ اپ پہ جائیں, ان کے آفس پہ جائیں, جا کے موقع دے کے مطمئن ہو تو آرڈر دیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کئی ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ کروڑوں روپے کے ایڈوانس لوگوں نے پکڑے ہیں, بندہ نظر نہیں آ رہا کہ کدھر ہے. یہ سب میں نے سنا ایسے ہوتا ہے کہ سیلس پرسن کا اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. فیبریکیٹر جو فیکٹری میں بیٹھا ہے بندہ وہ بنا رہا ہے, ایک سیلس پرسن وہ بیچنے کے علاوہ کسٹمر کے پاس ہے, اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, اس کی کیا آپ کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سم ٹائمز وہ سیلس پرسن پیسے لے کے اوپر نیچے ہو جاتا ہے, سائڈ پہ چلا جاتا ہے. سم ٹائمز وہ اپنی کمٹمنٹس غلط کرتا ہے, وہ بات کچھ کرتا ہے فیبریکیٹر کو کچھ بتاتا اپنے جا کے فیکٹری میں جا کے, تو پھر وہاں پہ بھی تھوڑا سے مسئلے آتے ہیں. اس کا کیا سولوشن آپ کہتے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں میں اس میں ضرور بتاؤں گا, لیکن وہ پہلے سوال میں میری کوئی 2 چیزیں رہ گئی ہے, میں چاہوں گا کہ وہ صرف بتا دو, پھر یہ اس ٹاپک پہ میں آتا ہوں. اس میں جس طرح میں نے بتایا نا کہ فیبریکیٹر پراپر فیبریکیٹ کر لے چیز کو, اس کے اندر پراپر ہارڈ ویئر جو کمٹمنٹ کی ہے وہ ہارڈ ویئر لگائیں, جس طرح اس کی نیٹ اینڈ کلین فنیشنگ بننی چاہیے وہ بنائیں. اس کے بعد پھر اس کمپنی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی طرح سے جب اچھی سے اچھی پروڈکٹ فیبریکیٹ ہو بھی گئی, ریڈی ہو گئی, جا کے سائٹ پر وہ اگر پراپر انسٹال نہیں ہوتا تو ایک اور نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ پوری پروسیس کو ایمانداری کے ساتھ کرنا یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. تو یہ مشورہ ہے کہ وہ ساتھی اپنی اس کام کو پورا صحیح طریقے سے انجام دے اور یہ کوشش کر لے کہ اپنے اس کام کو پورا کرے. ابھی جو دوسرا سوال آپ نے کیا, اس میں معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے پاکستان میں. تو ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں مارکیٹ میں, اپنے روزی روٹی کے لیے کام پکڑنے کی کوشش میں لگتے ہیں, جو عام مارکیٹ میں فیبریکیٹر اس کو فری لانسرز بولتے ہیں. تو وہ ساتھی مارکیٹ میں جا کے اپنی ریفرنسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اپنی اخلاق کی وجہ سے, اپنی بھاگ دوڑ محنت کی وجہ سے آرڈرز پکڑ لیتے ہیں. تو سارے فری لانسرز یا سارے سیلز والے لوگ ایسے ہی نہیں ہوتے. جو پراپر کمپنیاں ہوتی ہے وہ تو رسپانسیبل ہوتی ہے اپنی ہر چیز کی. تو اس طرح کے لوگ کئی دفعہ جو ہے وہ جس کا اپنا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا, تو کئی ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں جو پیسے لے کے غائب ہو جاتے ہیں, اور پھر بعد میں جس نے پیسے دیے ہوتے اس کے پیچھے اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے, ملتا نہیں, پھر اس کو ظاہر ہے کدھر سے ملیں گے. تو یہ بھی ہے کہ ان ساتھیوں کے لیے بھی مشورہ ہے جو اس میں کام کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی انڈسٹری ہے, بہت اچھا کام ہے, بہت کام مارکیٹ میں اٹھا سکتے اور کر سکتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ یہ کام نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی ریپوٹیشن بھی ڈاؤن ہوتی ہے اور انڈسٹری بھی بدنام ہوتی ہے, اور ساتھ وہ لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. وہ سیلز والے لوگ جو پیسے اگر لے کے جاتے ہیں تو اس میں اس طرح کی کافی سارے لوگ ہوتے ہیں, کافی سارے تو نہیں, یہ چند لوگ ہیں, لیکن انڈسٹری کی بدنامی کے لیے یہ چند لوگ بھی بہت زیادہ ثابت ہوتے ہیں.
کسٹمر کے کمپلینٹ پہ کمپنی کو کیسا طرز عمل کرنا چاہیے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پروڈکٹ بیچنے سے بہتر اور پروڈکٹ بیچنے کے بعد کے جو سروسز اور اس کی جو سب سے زیادہ آپ کی رسپانسبلٹی اور یہ ساری چیزیں جو ظاہر کرتی ہے نا، وہ یہ کویسچن ہوتا ہے جو ابھی آپ نے مجھ سے کیا. ایسے کئی سارے ہمارے ساتھی ہے جن کو کمپلین کی جب کسی کلائنٹ کی طرف سے کمپلین آتا ہے تو وہ پھر ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اور میں اس کو کام کا حصہ سمجھتا ہوں. کسی بھی کمپنی کو 50 سال بھی ہوئے ہو نا، 50 سال بعد بھی اگر 50 سال ایکسپیرینس کے بعد بھی اگر وہ کوئی نیا کام کر رہا ہے اور ان کا کوئی کمپلین ہے تو وہ کمپلین انٹرٹین کرائیں، وہ اپنے کلائنٹ کے پاس جائیں، اس کے بات کو سنیں، اس کے مسئلے کو حل کرے. یہ آپ کے بزنس کو جو فائدہ دیتا ہے نا، یہ آپ کے ڈور ٹو ڈور جا کے کمپین کر کے بیچنے والے سے 1000 درجے بہتر ہے. اس کا بہت سمپل مثال ہے. اس کے اوپر ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی. پچھلے میرا ایک کلائنٹ تھا، اس کو بھی کمپلین تھی سائٹ سے، اور میں نے اس پہ یہی ویڈیو بنایا کہ صرف کام کرنا، چیزیں بیچنا فائدہ نہیں ہے. آپ کا اصل فائدہ تب ہے جب آپ پروڈکٹ بیچیں، اس میں کمپلین آئے یا کوئی کلائنٹ ناراض ہو یا کوئی کسی کلائنٹ کے آپ کی پروڈکٹس کے اوپر اس کی کوئی اعتراض ہو. آپ خود موقع پہ جائیں، کلائنٹ کو سنیں. اگر آپ کی طرف سے کوئی غلطی ہے، آپ کے کاریگر کی طرف سے کوئی غلطی ہے، تو اس کو بھرپور طریقے سے خوش اخلاقی کے ساتھ انٹرٹین کرے. یہ کلائنٹ 1000 جگہ آپ کی جو ہے خوبیاں بیان کریں گے، کیونکہ یہ کسٹمر کے لیے سب سے زبردست بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے اس کی پروڈکٹ کی کمپلین کو سنا جاتا ہے، اس کو حل کیا جاتا ہے. تو میرا مشورہ اس پہ یہی ہے کہ بخوشی اس کو قبول کیا جائے، آپ اس کام کو کریں. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کلائنٹ کی ان سے بھی غلط ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دفعہ کمپنی ہی لوڈ اٹھائے گی، لیکن کلائنٹ کو سمجھانے کی جو ضرورت ہے یہ کمپنی کی طرف سے ہونی چاہیے. وہ کمپنی ہی کرے گی. میں ایک نیا بندہ ہوں، میں کھڑکی نہیں جانتا، میں دروازہ نہیں جانتا، میں اس کے اندر انگریڈینٹس نہیں جانتا. مجھے کوئی چیز کسی نے بتا دی، میرے کان میں بات آئی ہے، میں اس کے اوپر سوال کروں گا. مجھے سمجھانا بنتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھائے، وہ بندہ سمجھائے جس نے مجھے پروڈکٹ بیچا ہے. تو یہ انٹرٹین کرنا چاہیے. اس سے بالکل آنکھیں بند کر کے گزرنا نہیں چاہیے. اس کو انٹرٹین کرے پراپر. اگر آپ کو لاس ہوتا ہے اس میں، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کا ماشاء اللہ سے 14 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ اس میں کیا رائے آپ کی ہے کہ ایک کسٹمر کو کیسے کنونس کیا جائے کہ وہ اپنا بہترین پروڈکٹ اپنے گھر میں لگائے؟ کسٹمر کو کنونس کرنا جو ہوتا ہے اس کے لیے میرا جو تجربہ ہے، شاید باقی ساتھیوں کا جو سن رہے ہیں ان کا میرے ساتھ اختلاف ہو اس بات کے اوپر. ہر کمپنی اپنے کچھ بیسک رولز رکھتی ہے، اس رولز کو لے کے اپنے بزنس کو چلاتی ہیں. تو ظاہر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ خود سے جو چیزیں سیکھی جاتی ہے نا، جو وقت آپ کو سکھاتے ہیں، جو آپ کا تجربہ آپ کو چیزیں سکھاتی ہے، وہ کتابوں سے نہیں سیکھی جاتی. پریکٹیکل جو آپ چیزیں کرتے ہوتے ہیں نا، آپ کو وقت کے ساتھ چیزیں سامنے آتی ہے. تو ڈیفس سے ہم نے ایک بات کی تھی، اور آج بھی اس بات پر ہم اپنی جگہ کڑے ہیں کہ ہم نے کچھ اپنے اسٹرکٹ رولز رکھے تھے. وہ اس لیے نہیں رکھے تھے کہ ہم کلائنٹ کو کھینچنا چاہ رہے تھے، اس لیے رکھے تھے کہ ہم خود پابند رہیں اور کلائنٹ ہمارے لیے پابند رہے، اور اس انڈسٹری کو ہم پروموٹ کریں، انڈسٹری میں نقصان نہ ہو. کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھے پہ آپ نے اٹھایا ہوتا ہے، کیونکہ بندہ امین ہو جاتا ہے، امانت دار ہو جاتا ہے. آپ کسی کی گھر کی ذمہ داری لیتے ہیں نا کہ میں آپ کے گھر میں کھڑکی لگاؤں گا اور بھی کافی چیزیں ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ایک کمٹمنٹ کی ان کے ساتھ، ایک وعدہ کیا ایک کام کرنے کا. اب یہ آپ کے کندھوں پر اتنا بڑا بوجھ آ گیا کہ آپ نے اس کو کرنا ہے. آپ کیسے کرنا ہے؟ تو ظاہر آپ نے اس کا وے ڈھونڈنا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے جو آپ نے مجھ سے بات پوچھی کہ کسٹمر کو کنونس کیسے کیا جائے، اس کے لیے کیا آپ کے تجربہ میں ہے، تو میں نے یہ چیز سیکھی ہے خود اپنے اس بزنس میں سے کہ میں نے جس بھی کسٹمر کو اٹینڈ کیا ہے، جس بھی کسٹمر سے میں نے بات کی ہے، اور جب میں نے ان کو اچھے پروڈکٹ کے حوالے سے پراپر انفارمیشن دی ہے، ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، بغیر لالچ کے، وہ کسٹمر میرے ہاتھ آیا ہے. میں نے کوئی اس کو جھوٹی کہانیاں نہیں بنائی، نہ میں نے اس کو پھنسانے کی کوئی کام کیا. میں نے بالکل حقائق پر مبنی جو بھی چیز ہے وہ بتائی ہے. یہ بہت کلیئر اینڈ فیئر بات ہے. میرے پاس پرسوں ایک بہت بڑا پروجیکٹ الحمدللہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی کئی پروجیکٹس میں یہ تجربہ ہوا ہے. میرے پشاور میں ایک پروجیکٹ میں بھی یہ بات میرے سامنے آئی تھی. کلائنٹ کہہ رہا تھا ریٹ ریڈیوس کر لے. اچھا جی، ریٹ ریڈیوس نہیں ہوتا جی، ہم تو نیک ٹو نیک ہیں، ہم نے مارجن رکھنا ہوتا ہے، ہم مارجن رکھتے ہیں، ہم بےمانی نہیں کرتے. تو اس میں یہ تھا کہ کلائنٹ نے کہا جی اسٹیل اس میں سے منع کر دے کسی بھی چیزوں سے نا، تاکہ ہمارا بجٹ میں آ جائے. تو ہم نے اس کو اسٹریٹ منع کر دیا کہ جی اگر آپ اس سے اسٹیل نکالتے ہیں نا تو پھر ہم آپ کا کام نہیں کر سکتے، کسی اور سے کراؤ.
ہم اپنی اوپر یہ ذمہ داری لگاتے ہیں نا کہ ہم آپ کے گھر میں ونڈو لگاتے ہیں. اگر آپ خود اپنے پروجیکٹ میں کمپرومائز کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں گناہ گار کر رہے ہیں؟ خود کرے پھر. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسٹمر کو کنونس کرنا چاہتے ہیں نا تو ان کے سامنے آپ کی ایک تو فیوچر ہوتی ہے, ایک آپ کا جو ماضی ہوتی ہے جو آپ نے گزاری ہوئی ہوتی ہے. آپ اپنی ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھے, آخرت کو بھی ذہن میں رکھے, دنیا کو بھی رکھے. آپ لالچی نہ بنیں, آپ گائیڈ لائن دینے والے بنیں, پراپر انفارمیشن دینے والے بنیں. اللہ تعالیٰ اگلے بندے کے دل میں بات ڈال دیتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. میں نے آج تک اپنے کوئی ایسا کلائنٹ نہیں دیکھا کہ جس کے اندر یہ بات ہو کہ وہ کوالٹی چیز چاہتا ہوتا ہے, وہ اپنی چیز کے اوپر گھر کے اوپر خرچہ کرتا ہوتا ہے اور اس نے مجھے پھر آرڈر نہ دیا ہو. وہ دیتے ہیں, پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور میرے مزاج کے مطابق ہے. تو میری بالکل یہ تجربہ میں ہے کہ آپ دھوکہ دہی سے کام نہ لیں, نہ باتوں میں اور نہ کام میں. ایمانداری کے ساتھ آپ اپنا کام کریں. آپ کو بہت کم کام ملے گا, بہت کم, لیکن مارجن جو آپ کو ملے گا برکت بہت ہوگا اس میں. آپ کو اچھے کلائنٹس آئیں گے, آپ کو اچھے لوگ آئیں گے. ظاہر ہے کچھ لوگ سستی چیزیں بھی مانگتے ہوتے تو آپ ان کا بھی کام کریں, میں ان سے منع نہیں کرتا, لیکن اس کے وہ چیزیں بھی آپ ان کے سامنے سے ہی رکھ دو. مطلب میں لوکل پروفائل ایلومینیم کا میں 1.2 میں میری ڈیمانڈ ہے, تو آپ 1.2 مجھے سمجھائے اور لگا کے دیں. ہو سکتا ہے میرے 1.2 کی ڈیمانڈ نہ ہو, آپ مجھے ایجوکیٹ کریں گے نا. آپ کے پاس یہ آپ نے کہا ہوا کہ میں فیبریکیٹ کر سکتا ہوں, میں بیچ سکتا ہوں, میں یہ پروڈکٹ سمجھا سکتا ہوں, تو آپ سمجھائیں گے اس کو. آپ سمجھا لیں کہ جی اگر اس میں جاتے ہیں تو اس کے یہ فوائد ہے, اس میں جاتے تو یہ نقصان ہے, اس میں جاتے تو یہ نقصان ہے. اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی مزاج کا کلائنٹ ہے تو انشاءاللہ آپ کو آرڈر دے گا. تو یہ میرا تجربہ ہے سمپل سے 2 جملوں میں, ایمانداری کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, آخرت اور دنیا کی دونوں چیزوں کو دیکھ کے اپنے کلائنٹ کو صحیح مشورہ دے اور ان کو صحیح پروڈکٹ دے. انشاءاللہ کلائنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھا, تو آپ کا اس انڈسٹری کے لیے کیا پیغام ہے؟ انڈسٹری کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم سب مل کے بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں, بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ہم اپنے کلائنٹ کو پوری سچائی نہیں بتاتے, پوری بات نہیں کرتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ آرڈر مل جائے چاہے کلائنٹ کو نقصان ہو, ہم بس آرڈر پکڑ لیں. اس کی وجہ سے یہ حقیقت میں کلائنٹ کا تو وقتی نقصان ہے, لیکن ہم اپنا مستقل نقصان کر بیٹھتے ہیں, کیونکہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا. اپنا نقصان وقتی طور پر کلائنٹ کا نقصان ہوتا ہے, لیکن مستقل نقصان ہمارا ہوتا ہے. تو میں اس انڈسٹری کو یہ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لا علمی یا لالچ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بڑا نقصان کسٹمرز کا, خلق خدا کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا کر دیتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو میں اپنی انڈسٹری کو یہ مشورہ دوں گا کہ کبھی بھی اپنی بزنس کے لیے یہ چھوٹی سی غلطی مت کرے کہ وقتی فائدہ ہو اور مستقل نقصان ہو, کیونکہ یہ صرف بزنس کی غلطی نہیں ہے, یہ ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری بھی ہے. یہ تو پہلی بات ہوئی. اس میں جو ہمارے پاس نقصان جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے 100% ہماری ذمہ داری آ جاتی ہے, کیونکہ ہم نے ان کو غلط مٹیریل ریکمنڈ کیا ہوتا ہے, غلط چیزیں بتائی ہوئی ہوتی ہے یا سچ چھپایا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ان کا جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ نقصان بظاہر ان کے کندھوں پہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کی کھڑکی بند نہیں ہوتی, ان کی شیشے میں پرابلم آتا ہے, ان کی دروازے لگائے تو دروازوں میں پرابلم آ گیا, کوئی دیوار پہ کام کرایا وہ خراب ہو گیا, چھت کا کیا وہ خراب ہو گیا, فرش پہ کیا وہ خراب ہو گیا. وہ بیچارہ اس پیسوں کو جوڑ کے کام کر چکا ہوتا ہے, کر رہا ہوتا ہے یا کرنا چاہتا ہوتا ہے. ہم ان کی اس پیسوں کو اپنے لالچ کے مد میں ضائع کر دیتے ہیں. اس کی پھر وہ جو ہم نقصان کرتے ہیں وہ پھر نکل لیتا ہے, اس سے بھی نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دنیا میں وہ پیسے ہاتھ نہیں آتے, اس کی بھی آپ کو جو ہے وہ سزا قسم کی میں کہہ لوں وہ آپ سے نکلتی ہے, آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے مستقل. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری انڈسٹری میں اس چیز کے لیے پراپر ترتیب ہو, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ پراپر اپنی چیزوں کی کیلکولیشن کرے, اس کے بعد کسٹمر کے سامنے اپنے منافع کے ساتھ پروڈکٹ رکھے, بات ان کے سامنے صاف اور واضح کرے. یہ انڈسٹری دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی اور کلائنٹ کا اعتماد کنسٹرکشن انڈسٹری میں بڑھے گا, انشاءاللہ گھٹے گا نہیں. یہ 2-3 میری ریکمنڈیشنس تھیں. بہت شکریہ آپ کا. اس موضوع پہ ہماری جو ڈسکشن ہوئی ہے امید آپ کو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.